اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، ویٹری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنس، بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کے اوپر، جو کہ آج کل ان دنوں میں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے ہم علاج اور اس کی وجوہات اور اس کے تمام پہلوؤں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو علم ہے، منہ کھور یا فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ایک وائرس سے پھیلنے والا مرض ہے، جو کہ عام طور پر پیکورنا ویرائڈی کی فیملی ہے، اور ایپتھو وائرس اس کی جو سٹرینز ہیں اس سے ہے، اور یہ عام طور پر جو کھوروں والے جانور ہیں، جس میں گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور ایون اتنے تک کہ سور اور دوسرے اینیمل شامل ہیں، ان میں یہ مرض زیادہ تر ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اس وائرس کی 7 سٹرینز ہیں، جس میں اے، او، سی، سیٹ 1، سیٹ 2، سیٹ 3 اور ایشیا 1 شامل ہیں، اور اس کی کافی ساری سیرو ٹائپ اور اس کی ٹوپو ٹائپ بھی ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ بار بار اس کے اٹیک جو ہیں وہ اینیملز کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو منہ کھور کا مرض ہے، اس کے ساتھ ملتے جلتے اور بھی اس خاندان کے جو وائرسز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو علم ہے، اس وائرس کی کافی ساری ویرائٹیز ہیں۔ اس کی 7 سیرو ٹائپس ہیں، جیسے میں نے عرض کی، او، اے، سی، ایشیا 1، سیٹ 1، سیٹ 2 اینڈ سیٹ 3، اور ان ہر ایک کی سیرو ٹائپس کی جو ٹوپو ٹائپس ہیں، جیسے او کی 11 ٹوپو ٹائپس ہیں، اور جو سٹرین ہے اے کی، اس کے 3 ٹوپو ٹائپس ہیں، اور سی کی بھی 3 ٹوپو ٹائپس ہیں، ایشیا 1 کی 1 ٹوپو ٹائپ ہے، اور سیٹ 1 کی 13 ٹوپو ٹائپس ہیں، اور سیٹ 2 کی بھی 14 ٹوپو ٹائپس ہیں، اور اسی طریقے سے جو سیٹ 3 ہے ان کی 5 ٹوپو ٹائپس ہیں، اور ہر ٹوپو ٹائپ اور ہر سیرو ٹائپ ایک علیحدہ اپنا مرض کی علامات دکھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس نقشے میں ڈیئر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین یا ہرا ایریا ہے اس میں بیماری کنٹرول ہے یا کبھی ہوئی بھی نہیں، یا وہاں سے رپورٹ نہیں ہوئی، اور کچھ ایسا ایریا ہے جو کہ گرے ہے، وہاں پہ اس بیماری کے کم چانسز ہیں یا ان کو اس بیماری کے بارے میں علم نہیں۔ لیکن جو پیلا اور سرخ ہے، اس میں ہر سال اور انہی علاقوں میں یہ مرض زیادہ تر پھیلتا رہتا ہے، جس میں ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی شامل ہے، اور یہ ایف اے او کی رپورٹ کے حساب سے جو ریڈ ایریا ہے، اس میں یہ مرض ہر وقت گھومتا رہتا ہے اور جانوروں کے اندر یہ موجود رہتا ہے۔ اور اس سلائیڈ میں اگر ہم ڈیفرنٹ اس کی پریولنس اور اس کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں، اور اس حساب سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سیرو ٹائپس زیادہ موجود ہیں، تو ہمارے پاکستان میں عام طور پر جو سیرو ٹائپ او ہے، اے ہے، ایشیا 1 ہے، یہ عام طور پر زیادہ پھیلی رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی اس سیرو ٹائپس کا زیادہ حملہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اس کا جو علاج ہے
وہ ہمیں ایزیلی اس سلائیڈ سے ہمیں مل سکتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر اس کے پھیلاؤ کے بارے میں ہم ذکر کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کھروں والے جانور ہیں ان میں یہ پھیلتا ہے، اور عام طور پر یہ وائرس ان کی جو سیکریشنز ہیں، جس میں ان کے منہ کی لعاب ہے، پیشاب ہے، دودھ ہے، تو اس میں عام طور پر جو ایک متاثرہ جانور ہے 4 سے 5 دن تک یہ وائرس ان سے نکلتا رہتا ہے، اور یہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے یا جو ہمارا ماحول ہے اس میں 14 دن تک قائم رہ سکتا ہے، اور اس میں پھیلنے کا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ تر ڈائریکٹ طریقہ کار ہے، اینیمل کے درمیان میں، یا اس جگہ پہ جہاں پہ جانور کافی دیر تک وہ بیمار ہیں جو وہیں پہ بندھے رہے ہیں، اور پھر وہی کنٹامینیٹڈ جو اینیملز ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ان کو لے جایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ وائرس عام طور پر پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے فارمرز ہیں، کسان بھائی ہیں، اور ہمارے جو ویٹنیرینز ہیں، علاج کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس سائیڈ کی ہوا ہے جس سائیڈ پہ یہ ہوا جا رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی اس مرض کے عوامل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مرض عام طور پر جو ولایتی نسل کی گائے ہیں ان میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور جبکہ جو ہمارے لوکل جانور ہیں ان میں خفیف مقدار میں آتا ہے۔ تو یہ تو خود خطرناک ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے رسک فیکٹرز ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ ان میں عام طور پر جو اس کی معاشی طور پر نقصان ہے وہ ہے، جو دودھ کا کم ہو جانا ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، پھر جو پاؤں میں لنگڑا پن ہے یا مسٹائٹس ہے، یہ اس کے ساتھ جو متاثرہ فیکٹرز ہیں یہ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جو نئے جانور ہیں، جو چھوٹے بچھڑے ہیں، ان کو ہم عام طور پر اپنے جو کسان بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو متاثرہ جانور ہے یا ان کی جو ماں ہے اس کا دودھ نہ پلایا جائے، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچھڑے ہوتے ہیں، ان میں اموات تک واقع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس مرض سے یا کسی بھی مرض سے عام طور پر جو بچاؤ کا طریقہ کار ہے وہ ہمارا بایو سیکیورٹی کا طریقہ کار ہے، کہ اس میں جو جانور وہاں پہ بندھے رہتے ہیں یا اس جگہ پہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ جانور وہاں پہ اپنے جو وائرس ہے وہاں پہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس کو ڈیکنٹامینیٹ کرنا لازمی ہے تاکہ اس بیماری کو آگے پھیلاؤ سے بچایا جا سکے۔ اور اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے 21 دن کا ایک درمیانی وقفہ چاہیے ہوتا ہے، کہ اس جگہ پہ 21 دن تک جانوروں کو جو نہ باندھا جائے، اور اس جگہ کو خاص جو میڈیسنز ہیں ان سے سپرے کیا جائے، وہاں پہ چونا ڈالا جائے تاکہ جو وائرس ہے وہ مر جائے، اور اس کو کاسٹک سوڈا سے اچھی طرح سے سخت جھاڑو سے یا کسی برش سے صاف کیا جائے، تاکہ وائرس اگر زمین پر ہے یا کھرلیوں میں ہے یا پانی والی جگہوں پہ ہے تو وہ اس جگہ سے وہاں سے مر جائے یا آگے چلا جائے۔ جہاں تک اس مرض سے جانوروں کی اموات کا تعلق ہے تو کافی سارے جانور جو ہے نا اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو ینگ اینیمل ہیں، جو ابھی چھوٹے بچھڑے ہیں، ان میں اموات زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان میں ابھی قوت مدافعت یا امیونٹی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتی، تو اس لیے ان میں ویکسین جو ہے اس کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ اس کو آپ لازمی اپنے اینیملز کو ویکسین کروائیں، اور دوسرے جو جانور ہیں تاکہ ان کی آپ کا جو ینگ سٹف ہے وہ اس کو بچایا جا سکے۔ اور اگر ان جانوروں میں یا اس مرض کی علامات کے بارے میں ہم ذکر کریں تو یہ ہمارے فارمر بھائیوں کے لیے کافی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اس میں عام طور پر ایکیوٹ فیور ہوتا ہے، بیمار جانوروں میں بخار ہو جاتا ہے جو کہ بعض دفعہ 105-6 تک بھی جا سکتا ہے، 103 تک بھی جا سکتا ہے،
ناک سے مواد خارج ہو جاتا ہے، اور زبان کے اوپر کوئی چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں یا چھالے بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہونٹوں کے اوپر بھی اور منہ کے اندر، ان کے اندر بھی زبان کے جو ساتھ ساتھ جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی. اس کے ساتھ اس کی کچھ ورائٹیز میں جو اس کے کھرو والی جگہ ہے جس کو ہم کورونیٹ جوائنٹ کہتے ہیں، وہاں پہ سوزش شروع ہو جاتی ہے اور جانور لنگڑانا شروع کر دیتا ہے، یا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اسپیشلی جو دو انڈڑیوں کے درمیان والی جگہ ہے وہاں پر سرخ سرخ دانے بن جاتے ہیں. اور عام طور پر جو اس مرض میں جانور ہے وہ چپچپاتا ہے اور اس کے منہ سے جو تھوک ہے، رال ہے، وہ ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، اور درد کی وجہ سے جانور منہ نہیں بند کر سکتا. اور جو ینگ جانور ہیں ان کے اندر دل کے اندر مرض کی وجہ سے، مائوکارڈائٹس کی وجہ سے ان کی عام طور پر اموات واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وائرس خون میں شامل ہو کے اس کے دل کے اوپر اثرات پیدا کرتا ہے. ڈیئر ویورز، اگر کسی جانور میں آپ کو ایسی علامات نظر آ رہی ہیں تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ آپ 2 انگلیاں اس کی جو جبڑے ہیں ان کے درمیان ایسی جگہ پہ جہاں پہ دانت نہیں ہیں ان میں ڈال کے اس سے آپ اس کا منہ کھول سکتے ہیں اور اس کی علامات کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں عام طور پر جو دانتوں والے پیڈز ہیں، ڈینٹل پیڈز ہم ان کو کہتے ہیں، وہاں پہ زبان کے اوپر اور بکل کیوٹی کے ارد گرد آپ اس کا اچھی طرح سے معائنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے جانور میں منہ کھور کی علامات تو شروع نہیں ہو گئی، یا منہ کھور کا حملہ تو نہیں شروع ہو گیا. ڈیئر ویور، جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسوڑوں والی جگہ پہ یہ زخم ہے اور وہاں پر فوٹ اینڈ ماؤتھ کا حملہ شروع ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے جانور کے منہ سے رالیں بہہ رہی تھیں. تو اس طریقے سے ہم اس کے منہ کو دیکھ کر اس بیماری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ایسے حالات میں آپ نے جانور کو صحیح طور پر ریسٹرین کرنا ہے، اس کو صحیح باندھنا ہے تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. جو فوٹ اینڈ ماؤتھ کا یا منہ کھر کا جو وائرس ہے وہ سلائیوا سے یا رال سے اور منہ کے اندر جو چھالے ہیں اور اس کے علاوہ جو سکن یا جلد اتر گئی ہے وہاں سے، اور پاؤں کے اوپر جو ویزیکلز ہیں ان کے پھٹنے سے، یا جو جلد کے اوپر سے تہ اتر رہی ہے وہاں سے، دودھ سے، سیمن سے، اور اس کے علاوہ یورین سے اور فیسز سے، ویجینل ڈسچارج سے، یا اس دوران میں جو بچہ جو ہے وہ ابورٹ ہو جاتا ہے یا جانور اپنا حمل گرا دیتا ہے اس کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے اور صفائی کے وقت جب جانور کے حمل کے گرنے کی وجہ سے صفائی کی جاتی ہے تو اس پانی کے اندر بھی یہ وائرس موجود ہو سکتا ہے، جو کہ آگے اور دوسرے جانوروں کو یہ مرض پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ جو ہے گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری میں عام طور پر پایا جاتا ہے. تو یہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس بکری والا آیا تو اس میں یہ علامات پائی گئی، تو میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی اس کی علامات کا علم ہو. بکریوں میں عام طور پر جو کورونیٹ جوائنٹ ہے اس میں بھی یہ علامات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں لیمنس پایا جاتا ہے یا لنگڑا پن پایا جاتا ہے. گو کہ یہ مرض بھیڑوں میں زیادہ علامات نہیں ظاہر کرتا، لیکن پھر بھی یہ پاؤں کے درمیان جو اس کی انٹر ڈیجیٹل سپیس ہے ان میں یہ اپنے علامات دکھاتا ہے، اور جانوروں میں لنگڑا پن بھی ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس کی وجہ سے کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں.
ڈیئر ویورز، بھینسوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے، حالانکہ جو ہمارے لوکل اینیملز ہیں جس میں ساہیوال گائے ہے، ریڈ سندھی ہے، چولستانی ہے، داجلی ہے، داجل والی ہے، رجحان نسل ہے، دھنی ہے، ان میں یہ کم علامات پائی جاتی ہیں۔ گو کہ حملہ ضرور ہوتا ہے لیکن ان میں خفیف ہوتا ہے، اتنا زیادہ شدید نہیں ہوتا کہ جتنا کہ اس ایگزاٹک نسل کی اینیملز میں ہوتا ہے، جس میں ہوسٹن فریزین ہے اور جرسی نسل کی گائے ہیں۔ لیٹسٹ رپورٹس میں یہ بھی آیا ہے کہ ایران میں کتوں کے اندر بھی منہ کھور کا وائرس پایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو ایریا گلگت بلتستان کا ہے یا جو ہمارا نادرن ایریا ہے وہاں پہ یاک پایا جاتا ہے، تو اس میں بھی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ وائرس ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی اور ہمارے ارد گرد بھی یہ سارا سال موجود رہتا ہے، اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے، جس میں عام طور پر مارچ اپریل کا موسم ہے اور ادھر ستمبر اکتوبر کا موسم ہے، تو یہ مرض پھیل جاتا ہے اور اپنی شدت میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر ہم اس کے تدارک کی بات کریں تو اس میں عام طور پر کچھ 7 میئرز ہیں جو ہم عام طور پر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتی ہے موومنٹ ریسٹرکشنز، کہ جانوروں کی جو موومنٹ ہے، اس کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے، اس کو ہم روک دیں یا اس کو ریسٹرکٹ کر دیں۔ پھر اس کے بعد ہے ویکسینیشن، کہ ہم تمام اس علاقے میں بغیر کسی حل و حجت کے اپنے جانوروں کو ویکسینیشن کروائیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ایتھنو ویٹری میڈیسنز ہیں، جس میں کچھ ٹوٹکے ہیں، کچھ لوگوں کے تجربات ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز بھی کافی کارگر اس میں مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سمٹومیٹک میڈیسنز ہیں، ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں، ان کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپتھومائزیشن ہے ایک طریقہ کار، وہ بھی اس کنٹرول میئر میں کافی اس نے اپنے اچھے رزلٹ دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہائپر امیون سیرم ہے، اس کے بھی اچھے رزلٹ آئے ہیں اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں۔ کچھ دیسی نسخہ جات ہیں جو کہ عام طور پر ہمارے فارمر حضرات اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، کہ اگر منہ میں چھالے ہیں تو پھٹکڑی 50 گرام لیں، سہاگا 50 گرام لیں اور ہلدی 50 گرام لیں۔ ان سب کو پیس کر مکھن کے ساتھ شامل کر کے دن میں 2 سے 3 بار چھالوں پر لگائیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اس سے جانوروں کے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے گلیسرین اور کاربولک ایسڈ، اور ان کو میٹھا تیل یا تلوں کے تیل میں 10% کا محلول تیار کریں اور دن میں 2 یا 3 دفعہ منہ میں بھی لگائیں اور کھروں کے اوپر بھی لگائیں۔ اور جب کھروں کے اندر زخم بن جائیں تو اس کو آکسیکارڈ سپرے ہے یا میگٹس کیئر ہے تو وہ بھی لگائیں، تاکہ ان کے اندر کیڑے نہ پڑیں، کیونکہ جو مکھیاں ہیں ان موسم میں ایکٹیو ہوتی ہیں اور وہ اپنے انڈے دے کر ان میں سے جو ہے ان کے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی جو 100 ml میں 2 گرام میٹھا نیلے طوطے کا 2% سلوشن بنائیں اور اس کے زخم دھوئیں، تاکہ اس کو جو زخم ہے وہ اس کی صحیح ہیلنگ ہو، اور ساتھ میں آپ تارپین کا تیل، فینائل، میگنیشیم سلفیٹ اور گلیسرین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کچھ اپنے دیسی ٹوٹکے استعمال کر کے اپنے جو جانور بیمار ہو چکے ہیں ان کو ہم جو صحت ہے اس کو ہم تندرستی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ہومیوپیتھک میڈیسنز میں اس فٹ اینڈ ماؤتھ کیئر کا رزلٹ میں نے اپنی پریکٹس میں پایا ہے، تو میں نے کہا آپ کو شیئر کرتا چلوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس اور میرے فارمر بھائیوں، تو ویکسین کا جو ہے وہ بہت بڑا عمل دخل ہے، اس کو ہم ایکٹیو امیونائزیشن کہتے ہیں، اور یہ جو ہمارا ایشیا پیسیفک ہے اس میں سب سے زیادہ اس کا شیئر ہے، اور 2017 میں تقریباً 1567 ملین جو ڈالر ہے
وہ اس ویکسین کی مارکیٹ اس نے کمائی ہے، اور اس طریقے سے ورلڈ وائڈ جو ہے اس کا بہت بڑا شیئر ہے۔ ڈیئر ویورز، منہ کھر کی ویکسین کی ویسے تو کافی ساری اقسام ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ایک اس میں ہے 1 ڈوز سنگل ڈوز آئل املشن مونوویلنٹ ویکسین، جس میں کوئی ایک سٹرین پائی جاتی ہے، جس میں او بھی ہو سکتی ہے، اے بھی ہو سکتی ہے، ایشیا 1 بھی ہو سکتی ہے، یا جو اس علاقے میں عام طور پر جو سائنٹسٹ حضرات دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ بھی یہ سٹرین اس علاقے میں زیادہ ہے، تو اس طرح کی ویکسین بناتے ہیں۔ پھر انیکٹیویٹڈ FMD وائرس ویکسین بھی ہے، کہ جو وائرس ہے وہ منہ سے لے کر ان کو سیل کلچر کر کے اس کو انیکٹیویٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پولی ویلنٹ ویکسینز بھی ہیں، جس میں ایک سے زیادہ جو سٹرینز ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، تاکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، آپ کو ایک میپ بھی دکھایا تھا کہ جس میں او، اے اور ایشیا 1 یہ 3 زیادہ سرگرم ہیں، تو اس میں ہمیں پولی ویلنٹ ویکسین کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی سیرو ٹائپ حملہ کر سکتی ہے۔ گو کہ جو ٹوپو ٹائپ ہے اس کی ابھی زیادہ تر اتنی زیادہ ویکسینز نہیں تیار ہوئی، لیکن سیرو ٹائپ کی بیس پر اس کی کافی ساری ویکسینز اویلیبل ہیں۔ اور عام طور پر جو FMD کی ویکسین ہے اس کے بعد دوا فیلیور آتے ہیں کہ ویکسین کے باوجود بھی مرض آ جاتا ہے، تو اس میں وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اینٹیجینک ڈائیورسٹی زیادہ ہے، اور ان کے اندر جو وائرس ہے اس کی قسمیں اقسام جو ہیں چھوٹی چھوٹی اور اقسام جو ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین کو پہنچانے کے لیے کولڈ چین چاہیے، یا اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بریک ہو جانے کی وجہ سے بھی ویکسین کے اندر جو قوت مدافعت پیدا کرنے کی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو گلوبل مارکیٹ میں FMD کی ویکسین ہے وہ زیادہ نہیں پھیل سک رہی، کیونکہ جو کولڈ چین ہے وہ مینٹین نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے جو ویکسین ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے اس کا وہ اثر نہیں رہتا جو کہ کولڈ چین والی یا پراپر جو ٹمپریچر والی ویکسین ہے اس کا ہونا چاہیے۔ یہ ویکسین کی ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں جو کہ گلوبل مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، اور جن کی وجہ سے اس مرض پہ قابو پانا آسان ہو گیا ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ چند ایسے ویکسین بنانے والے ادارے ہیں پوری دنیا میں جو کہ ویکسین کو بنا رہے ہیں، اور اس میں ان کی ایفیشنسی اور ایفیکیسی بھی کافی اچھی ہے، اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، FMD ویکسین کو گوشت میں لگانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقہ کار بھی ہیں، جس میں اورو نیزل روٹ ہے، جس میں جو جیٹ نیبولائزر سے ایروسول کی ڈیلیوری سسٹم ہے، اس سے جو ٹیشو کلچر ویکسینز ہے وہ تقریباً 2 ml ہر جانور کے ناک میں اور منہ کے ساتھ اس کو سپرے کی جاتی ہے، تو اس سے بھی جانوروں کے اندر امیونٹی کافی ساری ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز، اپنے اینیملز کو یا جانوروں کو ایک اور جو ویکسین کرنے کا طریقہ کار ہے جس کو ہم فارمرز خود بھی کر سکتے ہیں، وہ ایپتھومائزیشن ہے، یا اس کو میوکوزل امیونٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ آج سے کوئی ایک آدھا صدی پہلے یہ طریقہ ایجاد ہوا تھا، جس میں ایک صاف ستھری پانی کی بالٹی کے اندر جو متاثرہ جانور ہیں ان کے منہ کی رال کپڑے کے ذریعے یا نرم کپاس کے ذریعے وہ پانی کے اندر بھگوتے ہیں، اور پھر اسی پانی کو جو دوسرے ہیلدی اینیملز ہیں، جو صحت مند جانور ہیں، ان کے منہ کے اوپر یا ان کی تھوتنی کے اوپر، ناک کے اوپر اس کو لگاتے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو میوکوزل امیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب ایک سنگل سٹرین کا انفیکشن ہو، اس میں یہ طریقہ کار بہت مفید ثابت ہوا ہے۔
پھر وہ جانور جن کے اندر قوت مدافعت کم ہے یا چھوٹی عمر کے ہیں تو ان کے اندر پیسو امیونائزیشن کی جاتی ہے کہ وہ جانور جو اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں ان کے اندر قوت مدافعت موجود ہوتی ہے، تو اس کا سیرم نکال کر جو دوسرے اینیمل ہیں جن کے اندر کم قوت مدافعت ہے ان کو لگایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایک ریڈی میڈ جو امیونٹی ہے وہ ان جانوروں کے اندر پہنچ جاتی ہے اور وہ اس سٹرین کے خلاف یا اس ویرینٹ کے خلاف اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سلائیڈ میں ہائپر امیون سیرا بنانے کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی دوست اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے اینیملز کو اس مرض سے بچا سکتا ہے یا اس کے اندر امیونٹی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ منہ کھور کی کنٹرول سٹریٹجی یا فری زون بنانے میں عام طور پر جو آپ کا ہیلدی اینیمل ہے اس کو درمیان میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد 3 کلومیٹر کا ایک پروٹیکشن زون بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ارد گرد 10 کلومیٹر کا سرویلنس زون بنایا جاتا ہے، اور اس میں بار بار ان کے خون سے نتیجے حاصل کیے جاتے ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی منہ کھور کا مرض آیا ہوا تو نہیں ہے، اور جو اس کے سسیپٹیبل اینیمل ہیں جن کے اندر یہ مرض ہو سکتا ہے ان کی آمد و رفت کو روکا جاتا ہے، اور ان زون میں تقریباً 30 دن تک۔ پھر جب تمام ہرڈز جو ہیں وہ کلینکلی فری ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ایک پروٹیکشن زون جو ہے وہاں پہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور یہ اسٹریٹجی ورلڈ وائڈ استعمال ہوتی ہے اینیملز کو بچانے کے لیے۔ منہ کھور کے مرض کی وجہ سے تمام دنیا میں جانوروں کو جو ان کی موومنٹ ہے ان کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، ہم کسی اور کنٹری میں اپنے جانور نہیں بھیج سکتے اور نہ ہی متاثرہ علاقے کا گوشت یا دودھ باہر جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کی مانیٹرنگ کرنا بہت اہم ہے، اور اس کے لیے آج کل ایک ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جس کو ہم EDNA کہتے ہیں، یا انوائرمنٹ سے آپ کی ارد گرد کی جو آب و ہوا ہے وہاں سے DNA کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ کیا منہ کھور کا وائرس ہوا میں موجود ہے یا وہ اتنی مقدار میں موجود ہے کہ کسی جانور کو مرض پیدا کر سکتا ہے، تو اس لیے ماحول کا یا انوائرمنٹ کا جو ٹرانسمیشن میں کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کو ہم آگے اور ڈیزیزز کے لیے بھی مانیٹر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں گائے میں، بھینس میں TB ہے، اور پرندوں میں ایوین انفلوئنزا ہے، اور نورو وائرسز شامل ہیں۔ ان کو ہم عام طور پر EDNA کی مدد سے ہم ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس مرض کو اگر معاشی نقصان کے تناظر میں دیکھا جائے تو دنیا میں اس نے کافی ساری تباہی مچائی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی سارے جو لوگوں کی اور ملک کی معیشت خراب ہوئی ہے۔ 2012 کے ایک FAO کے پیپر کے حساب سے تقریباً $5 بلین کا منہ کھور کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اور 2015 اور 16 کی سروے کے حساب سے تقریباً دنیا کے 23 ممالک میں، جن میں افریقہ، ایشیا پیسیفک، یورپ، مڈل ایسٹ شامل ہیں، پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں، اس نے تباہی مچائی ہے۔ صرف اکیلے ایک ہمارے ہمسایہ ملک میں اس کے جو نقصانات ہیں وہ 85 بلین سے بھی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اس مرض کا ایک نیگیٹو فیڈ بیک جاتا ہے اور یہ آگے کافی سارا نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے اگلی والی سلائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، ایک لیٹسٹ پیپر کے سروے کے حساب سے جو منہ کھور کی وجہ سے معاشی امپیکٹ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے جو کہ ہماری معیشت پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے، اور دوسرا انڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ ڈائریکٹ امپیکٹ میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ویزیبل ہے جو کہ ہمیں واضح نظر آتا ہے، جس میں دودھ کی وجہ سے نقصان ہے، یا جو ہمارے جانور
ڈرافٹ پاور میں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے جو اور ذرائع ہیں استعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، یا ان کا وزن میں کمی ہو جاتی ہے، یا جانوروں کی موت ہو جاتی ہے. یہ وہ ہیں ویزیبل لاسز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. جو انویزیبلز ہیں ان میں عام طور پر یہ ہے کہ جانور ریپیٹ بریڈنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے، ان کے فرٹیلیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے، بچہ پیدا کرنے میں یا ان کو بچہ ہونے میں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہرڈ کا سٹرکچر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو اینیمل کی سیل ہونی ہے یا ان کی جو پروڈکٹس کی سیل ہونی ہے وہ اس میں ڈیلے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو انڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس میں ایڈیشنل کاسٹ ہیں، ویکسین کی وجہ سے، دوائی کی وجہ سے، ویکسین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، پھر اینیملز کا موومنٹ کنٹرول ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کی تشخیص ہے، یا جانوروں کو جب ہم کل کرتے ہیں ان کو اپنے فارم سے باہر نکالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایڈیشنل ہمیں اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں. پھر جو ریونیو کی جو فورگون ہے اس میں جو سب ٹراپیکل جو بریڈز ہیں ان کا ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، یا بعض دفعہ مارکیٹ میں نہیں لے کر جانے دیتے اینیملز کو، اور اسی طرح سے جو سلاٹر پروڈکٹس ہیں وہ بھی فارن میں نہیں جاتی، جو کہ بڑی اچھی مارکیٹس ہیں، منڈیاں ہیں، جیسے یورپ کی منڈی ہے اور اس کے علاوہ اور ہیں. تو منہ کھر کی وجہ سے، ریونیو کی وجہ سے پورے ملک کے اوپر اور ہمارے فارمرز بھائیوں کے اوپر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور ڈیئر ویورز، آخر میں اگر ہم اس منہ کھر کو دوسری امراض کے ساتھ اگر ان کی تشخیص کے تناظر میں دیکھتے ہیں یا ان کو اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پہلے نمبر پر کیمیکل یا کاسٹک ٹراما آتا ہے کہ بعض وقت غلطی سے جانور جو کاسٹک سوڈا ہے یا تیزاب کی بنی ہوئی کی پروڈکٹس ہیں وہ کھانے سے یا ان کو چاٹنے سے بھی یہ عام طور پر علامات ظاہر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بووائن وائرل ڈائریا ہے، بووائن میوکوزل ڈیزیز ہے، میلگرنٹ کٹار فیور ہے، انفیکشیس بووائن رینوٹریکائٹس ہے، ویزیکولر اسٹومیٹائٹس ہے، رینڈر پیسٹ ہے، اور بووائن پیپولر اسٹومیٹائٹس ہے، نیکروٹک اسٹومیٹائٹس ہے جس کو کاف ڈفتیریا بھی کہتے ہیں. ان سے بھی آپس میں ڈفرینشیٹ کرنا لازم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی وائرس کی ایسولیشن بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ڈیئر ویورز اینڈ فارمرز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی معلومات اور اس میں رہ گئی ہیں یا ہماری اس میں کوئی کمی خامی رہ گئی ہے تو آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی نئی چیز اپنے ٹیکنیکس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں، ہمارے اس نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں.